جناب تنولی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیحیوں کے ساتھ بھی بہت سارے معاہدے کیے اور کئی معاہدے ارد گرد کے قبائل سے کیے۔ ان کی اپنی ایک حیثیت اور جامعیت ہے اور حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور اتنے اچھے نتائج ہیں، اور کچھ معاہدے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے فرمائے ہیں، لکھا ہوا ہے، تو وہ ہم امت جو محمدی کہلاتے ہیں، ہم بھی پابند ہیں ایک طرح سے ان پر عمل جی ڈاکٹر صاحب، کرنے۔ بالکل جس طرح ابھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طبقات کے ساتھ مختلف مذاہب کے ساتھ معاہدے کیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، معاہدوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ڈسکس بھی ہو رہا ہے، تو جو بھی ایک معاہدہ تشکیل پاتا ہے، جب آپ اس کو ایک لیگل ڈاکومنٹ کی شکل دیتے ہیں، تو آج کی زبان میں اگر اور آج کا جو لیگل جو پروڈنس ہے، وزڈم ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیں تو اس کے اندر 4 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اس کی فارمیشن کیا ہے، جی، کیسے ابتدا ہو رہی ہے، کیسے اینڈ ہو رہا ہے، اور اس کے کانٹینٹ کے اندر کیا ترتیب ہے، اس کی انٹرنل لاجک کیا ہے۔ اس پہ آپ کسی معاہدے کو دیکھیں تو وہ ایک کمال انداز کے ساتھ اس کے اندر سارے حقائق سموئے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، کیا ضمانت ہے وہ نافذ کیسے ہوگا۔ ابھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا، آپ نے ایسے بھی معاہدے کیے جن کے نفاذ کے لیے آپ نے امت کو قیامت تک ذمہ دار آئے کیا اور تیسری جو بنیادی چیز ہے، اس کی ٹرمینیشن کیا ہے، کب وہ غیر مؤثر ہو جائے۔ واہ واہ، ہر معاہدے میں آپ کو Duration. یہ چیز ملے گی۔ اور چوتھی بڑی امپورٹنٹ چیز، اس میں ریزرویشن کیا ہے، استثناء کیا ہے۔ واہ، یہ چاروں چیزیں کمال بات ہے، آپ کو پہلے دن سے آخری تک ہر معاہدے میں نظر آئے۔ واہ واہ، اور یہ پوری ایک سائنس ہے جس پہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی، ڈرافٹنگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کمپریہنسو انداز سے اس معاہدے کو ڈرافٹ کروایا، لکھوایا کہ کوئی قانونی حکم اس کے نفاذ کے حوالے سے، اسلام کے فروغ کے امکانات کی توسیع پذیری کے حوالے سے، اسلام کے مفادات کے حوالے سے، اور جو آگے اس کا فیوچر ہے اس کے حوالے سے کوئی چیز اس میں رہ نہیں گئی۔ جب ہم دوسری طبقات کے ساتھ ڈاکٹر صاحب معاہدات کو دیکھتے ہیں، ایک بڑا اہم معاہدہ ہے۔ جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں شام کے پاس علاقہ ہے ایلا، وہاں کا جو امیر تھا، حاکم تھا، وہ آیا یوحنا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینا قبول کیا۔ یہ مسیحی تھے؟ مسیحی تھے، اور یہ کہا کہ مجھے کوئی آپ ایسا ڈاکومنٹ دے دیں، میرے ساتھ کچھ ایسی چیز طے کر دیں، کوئی معاہدہ طے کر دیں تاکہ مجھے تحفظ حاصل رہے آپ کی طرف سے۔ چونکہ جو پچھلے حالات تھے 8-10 سال سے اسلام کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا اور اسلام کا اتنا ایک تسلط قائم ہو چکا تھا۔ آپ دیکھیں تبوک کی طرف جا رہے ہیں، ایک سپر پاور کے چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جتنے دوسرے طبقات تھے وہ اپنا سیکورٹی چاہ رہے تھے، جی، باوجود مسیح ہونے کے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے فریق کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیسے روم کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پہلے مسلمان ہوں پھر ہم امان دیں گے؟ قطن بھی نہیں، کیا بات، قطن بھی نہیں، قطن بھی نہیں۔ اچھا، وہ تو آپشن دیتے تھے نا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ دیکھیں اس میں آغاز کہاں سے فرمایا یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوحنا اور اہل ایلا کے لیے امان نامہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اب اس میں بڑی جو بنیادی چیز کیا ہے، اتھارٹی کون ہے اس کو ڈیفائن کر دیا۔ واہ واہ، مقتدر اعلیٰ کون ہے، ساورن کون ہے، بے شک، اس کو ڈیفائن کر دیا، اور اس کے اوپر اقتدار اللہ کا ہے، اور اس اقتدار الہی کا اظہار ذات رسالت مآب کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کیا بات، یعنی آپ دیکھیں قیامت تک کے لیے مسلم ریاست کے دستور کے اندر سوورینٹی ڈیفائن کیسے ہوگی، یہ خد و خال تو واضح ہو گئے، طے کر دیا۔ اچھا، یہ ہر معاہدے میں، حدیبیہ میں بھی ہے، عیسیٰ کے مدینہ میں بھی، ہر چیز، ہر جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا۔ نمبر 2، پھر فرمایا اہل ایلا کے بری قافلوں کے لیے اور بحری تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے یہ امان نامہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس سے آپ دیکھیں 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، اہل ایلا کے مفادات اور اسلام کا اقتدار کہاں سے کہاں تک ہے۔ واہ، دونوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ اس ٹائم تک اسلام بحر و بر میں اپنا اقتدار قائم کر چکا تھا، بالکل، تبھی تو ان کو امان دے رہا تھا۔ اس کے بعد فرمایا ان کے لیے حفاظت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایلا کے ساتھ جو اہل شام میں ایسے ہیں، اہل یمن میں ایسے ہیں، ان کی کو بھی اسی طرح کی حفاظت دی جائے گی اگر وہ ان شرائط پہ قائم رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر ریزرویشن بھی رکھی ہوئی ہے، استثناء بھی ہے۔ استثناء کیا ہے؟ فرمایا اگر ان میں سے کوئی اس معاہدے میں کوئی نئی بات نکالے، کوئی خلاف ورزی کرے، تو یہ جزیہ دینا اس کو سزا سے بچا نہیں سکے گا۔ کیا بات ہے، بائنڈنگ ضروری ہے، پابندی ضروری ہے۔ اور پھر مزید اس میں ریزرویشن کیا رکھی، اگر ان کے علاقوں سے ہمارے لوگ گزریں تو وہ ان کو اپنے چشموں کے پانی سے نہیں روکیں گے، واہ، سبحان اللہ، ان پہ اپنے علاقے کے راستے بند نہیں کریں گے۔
ان کے لیے اپنے علاقے کے راستے کھلے رکھیں گے، چاہے وہ راستے بری ہوں یا بحری ہوں۔ اب ڈاکٹر صاحب، اب اس معاہدے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ایک اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ میں ہونی چاہیے وہ ہم اس کے اندر موجود نظر آتی ہیں۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاہدہ ہے وہ اہل نجران کا ہے، یہ کئی حوالوں سے امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس وقت نجران کا وفد آیا 9 یا 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں آیا۔ اچھا، جب مسجد نبوی میں آیا تو ان کی عبادت کا وقت تھا، آپ نے ان کو عبادت کا موقع دیا، مسجد نبوی میں کے اندر عبادت اللہ کرنے کا موقع اکبر۔ دیا۔ چہ جائے کہ ان کو مسلمان ہونے کے لیے مجبور کیا جاتا، اکراہ کے اسلام ساتھ۔ کی وسعت دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ نمبر 2، جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو شروع کی اور کہا ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے اندر یہ نقائص ہیں، تم توحید کا نہیں قائل۔ بات مباہلہ تک پہنچی، انہوں نے ایک رات کی مہلت دی۔ جب اگلے دن وہ آئے تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے معذرت کی۔ اللہ اللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے، باوجود اس کے کہ آپ مباہلہ کے ذریعے سے ان کو بالکل ختم کرنے تک لے جا سکتے تھے، آپ نے مذاکرات کا اور معاہدے کا دروازہ بند نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی وسعت ظرفی ہے۔ ان کی ساری کمزوریوں کے باوجود ان کے اعتراف شکست کے، درجہ کمال پہ اعتراف شکست کے، ان کے ساتھ آپ نے، جب انہوں نے معاہدے کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اور اس معاہدے کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی طور پہ جو چیزیں ہیں، جو ان کے بنیادی حقوق تھے، مختصراً عرض کرتے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے، کہ ان کے گرجے محفوظ ہوں گے، ان کی رسومات محفوظ ہوں گی، ان کے عہدے محفوظ ہوں گے، اور ان کے جتنے بھی شعائر ہیں، جامعیت ہے، ان کو کسی طرح سے بھی ہرٹ نہیں کیا جائے گا۔